وأما بعد فقال الله جل وعلا في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون۔ میرے عزیز بھائیوں اور ساتھیوں، آج بھائیوں نے کلمت الحق کے حوالے سے یہ اجتماع منعقد کیا۔ جماعت الدعوہ کے پلیٹ فارم سے اللہ کے فضل و کرم سے جماعت الدعوہ ملک کے طول و عرض میں ان انتہائی نامساعد اور مشکل ترین حالات میں کلمت الحق ادا کر رہی ہے، بلند کر رہی ہے، اور اللہ رب العزت اپنی طرف سے تائید و نصرت اتار رہا ہے۔ اللہ کے وعدے ہیں اور ہم کھلی آنکھوں سے اللہ کے وعدے پورے ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ سچی بات ہی فائدہ دیتی ہے۔ اسٹریٹجیز، پالیسیز جو صرف منافقانہ سیاست پر بیس کرتی ہوں، وہ ملکوں کو بقا، دوام، استحکام کبھی نہیں دلا سکتی۔ حقیقت یہ ہے، جیسا میرے بھائی نے مختصراً ایک تجزیہ آپ کے سامنے رکھا، اس وقت پاکستان بہت بری طرح باطل کے شکنجے میں ہے۔ ساری کافروں کی قوتیں، حکومتیں، ادارے اس ایک ملک کو بالخصوص اور دیگر بڑے بڑے اسلامی ممالک کو بالعموم گھیرے میں لے چکے ہیں، مگر ان کا سب سے زیادہ فوکس وطن عزیز پاکستان پر ہے، اس لیے کہ پاکستان دعوت کے حوالے سے دنیا بھر میں متعارف ہوا ہے، اس لیے کہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی اور عام شہریوں کی اور طالب علموں کی، حتیٰ کہ افواج پاکستان کی، اور اسی طرح ہر طبقہ کے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد اللہ کے فضل سے اسلام کی طرف مائل ہے۔ ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے دعوت کا، جو وللہ الحمد اس ملک میں دن بدن اپنی جڑیں گہری کر رہا ہے۔ کافروں کے ادارے یہ دیکھ رہے ہیں اور وہ اس کا توڑ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ رب العزت کبھی ان قوموں کو معاف نہیں کرتا جن قوموں پر اللہ نے انعام و اکرام کیا ہو، مگر ان قوموں نے اللہ کے انعام کی ناقدری اور ناشکری کر دی ہو۔ وہ قومیں کبھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتی۔ یہ اللہ کا نظام ہے، یہ تاریخ ہے انسان کی۔ پاکستان، اس میں کسی کو شک و شبہ نہیں کہ اللہ کا انعام ہے، احسان ہے اللہ رب العالمین کا یہ ملک، جو اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو ہماری وہ کوششیں، کاوشیں، فریادیں، دعائیں، وہ محنتیں، قربانیاں، وہ واویلا کرنا کہ ہم دو قوم ہیں ہندوستان میں، ایک ہندو مشرک کافر مجوسی اور دوسرے ہم مسلمان عباد اللہ، اللہ کے بندے۔ ہم نے اس دو قومی نظریہ کی بنیاد پر، اس دین اسلام کی بنیاد پر یہ ملک، یہ وطن، یہ قطعہ، یہ ٹکڑا حاصل کیا اور اللہ نے ہم کو عطا کیا۔ مگر ہمارا آج
ہمارے اس ماضی سے یکسر مختلف ہے. سچ بات بہت کڑوی ہوتی ہے، مگر عقل مند اس سچ کے کڑوا پن کو نہیں، اس حقیقت کو دیکھتا ہے جو اس کڑوا پن کے پیچھے ہوتی ہے. ہم یکسر بیک آؤٹ کر رہے ہیں اور جماعت الدعوہ وارن کر رہی ہے، تنبیہ کر رہی ہے اہالیان پاکستان کو، اور بالخصوص صوبہ پنجاب کے حکمران کو، وزیر اعلیٰ کو، اسقاف لیگ کے لیڈروں کو. ہم اخبارات میں آج دیکھتے ہیں کہ سکھوں کے وزیر اعلیٰ وہ بدمعاش، وہ ظالم، فاسق، بدکار، ہماری بہو بیٹیوں کی آبروؤں، عزتوں، عصمتوں سے کھیلنے والے، ہندوؤں کے اشاروں پر ناچنے والے، مسلمانوں کے ساتھ بربریت اور وحشت کا بازار گرم کرنے والے بار بار 1 سال 2 سال کتنے سال سے دیکھ رہے ہیں کہ آج پاکستان میں ان کافروں کو، ان سکھوں کو، اللہ کے باغیوں کو، ہمارے دشمنوں کو، جنہوں نے ہماری عزتیں، عصمتیں، پگڑیاں، داڑیاں نوچی ہیں، ان کو ہم بار بار ریسیو کر رہے ہیں، ان کو پروٹوکول دے رہے ہیں، گارڈ آف آنر دے رہے ہیں، ان کے عبادت خانوں تک، گردواروں تک ہم بڑی بڑی جی ٹی روڈ بنا بنا کر سکھوں کو قریب لا رہے ہیں. ہم مسلمان صرف سکھوں کو نہیں، ہم سارے ہندوؤں کو، ہندوستان کو ایک پسندیدہ ملک اپنی ترجیحات میں ڈکلیئر کر رہے ہیں. اپنی ترجیحات میں ہماری حکومتی پالیسی یہ بن چکی ہے کہ پاکستان میں ہندوستان کے لیے منڈیاں کھولی جائیں، دوستیاں لگائی جائیں، تہذیبیں اپنائی جائیں، بسنتیں منائی جائیں، گڈیاں اڑائی جائیں، لٹیاں ڈالی جائیں، بھنگڑے ڈالے جائیں. ہندوستان کے عہدیداروں کو، ان کی ساری سیاسی جماعتوں کے پلیت لیڈروں کو یہاں بلایا جائے اور یہ کہا جائے ہم تم کو بڑا پسند کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، ہم ایک ہونا چاہتے ہیں. غلطی ہو گئی تھی محمد علی جناح سے، مسلم لیگ کے بانی سے، مؤسس سے، لیاقت علی خان سے، ان سارے لیڈروں سے جنہوں نے ہندوستان سے کاٹ کر پاکستان بنا دیا تھا. غلطی ہو گئی تھی. ہم آج ان غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں جو تم ہندو پلیتوں کے ساتھ جپیاں ڈال. آج سب سے بڑی حکمت عملی ہماری کیا ہے؟ اپنے ازلی ابدی دشمن سے دوستی کے رشتے استوار کر. اس کے ساتھ ساتھ ہماری بہت بڑی پالیسی مغرب کا قرب حاصل کرنا، ماؤنٹ بیٹن پلید کے ملک کو راضی کرنا، ان بڑے بڑے بدکاروں کو جو ہمارے دشمن ہیں اور ہمارے دشمنوں کے یار ہیں، ان کو اپنے سروں پر بٹھانا اور امریکہ کی پوجا کرنا، اس کو آقا ماننا، یورپ کا اعتماد، مغرب کا اعتماد بحال کرنا. ہماری قومی پالیسی کا مرکزی محوری نقطہ آج یہ ہے کہ یورپ کو راضی کرو، یورپ سے قریب تر ہو جاؤ، یورپ کو یقین دلاؤ یہ پاکستان، اس کا مطلب لا الہ الا اللہ نہیں ہے، یہ روادار، یہ مذہبی رواداری کے ڈیسک پر بین المذاہب کھلا پن رکھتا ہے. رواداری کے ڈیسک پر بین المذاہب کھلا پن رکھتا ہے. ہمارا آج یہ ہے، ہندو جو ہمارا ازلی دشمن ہے، اور سکھ جس نے فعلاً ہمارے قافلوں کو لوٹا ہے، ہمارا ان پر بے شمار انتقام لینا قرض ہے، ہم پر ان سے انتقام لینا. ہم ان سکھوں کو، پنجاب کے وزرائے اعلیٰ کو، وہ پلید ایک چوٹالا تھا، وہ پچھلے 2 مہینے پہلے واپس گیا، اب کل پرسوں سے یہ کیپٹن امرندر سنگھ ملعون، یہ سارے کے سارے پھر پنجاب میں لا کر ہمارے میڈیا پر، اخباروں پر پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ برابر بٹھا کے ان کو پروٹوکول اور عزت اور احترام، اور اسکول کے بچوں کے ہاتھ میں ہند کے جھنڈے پکڑا کر ہم کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کی قسم سنو، ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان نہیں ہے، یہ ہندوستان کا دوست ملک ہے. گویا اس کی بنیاد عقیدہ پر، نظریہ پر، مذہب پر، توحید پر، قرآن پر، کتاب اللہ پر، شرع اللہ پر، دین اللہ پر
اس کی بنیاد نہیں ہے. اور یہ بیان، یہ پالیسیاں ہمارے ملتان کے یا دور افتادہ کسی شہر کا کوئی علیحدگی پسند لیڈر نام نہاد نہیں. یہ ہمارا صدر اول، ملک کا صدر، ملک کا وزیر اعظم، مرکزی صوبے کا وزیر اعلیٰ، ہم سب اس وقت اس ایجنڈا پر کام کر رہے ہیں. اور جماعت الدعوہ اس ایجنڈا کو اور اس اسٹریٹجی کو، اس پالیسی کو رد کرتی ہے، مسترد کرتی ہے. ہم اہالیان پاکستان کو قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتے، اور حکمرانوں کو، ان ظالموں، فاسقوں، فاجروں کو، کہ وہ سکھوں ظالموں کو جن پر قرض ہے، جن پر ہمارے خون کا، ہماری لٹی آبروؤں کا کہ داغ ہے، جن کے ہاتھ ہماری عصمتوں عزتوں سے، ہمارے خون سے رنگے ہیں، ہم بار بار ہر تیسرے مہینے امرتسر کے، پنجاب کے، ہندوستان کے، ہریانہ کے اور گرداسپور کے کسی کافر کو لا کر اپنے سر آنکھوں پر بٹھائیں اور ان کے سامنے دیدہ و دل فرش راہ کریں اور یہ یقین دلانے کی کوشش کریں ہم تمہارے جیسے ہیں، تم ہمارے جیسے ہو، ہم تم ایک ہیں، مٹی ایک ہے، دریا ایک ہے، پانی ایک ہے، پنجاب ایک ہے. اللہ کی قسم غلط ہے، مسترد ہے، یہ بیان رد ہے. ہم اور وہ ایک نہیں ہے. ہمارے اور ان کے درمیان جنت اور دوزخ کا فرق ہے. ہمارے اور ان کے درمیان اسلام اور کفر کا فرق ہے. ہمارے اور ان کے درمیان قرآن اور گرنتھ کا فرق ہے. ہمارے اور ان کے درمیان مسجد اور گردوارے اور مندر کا فرق. مگر کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ یہ سارے فروق مٹا کر پاکستان کو ہندوستان کے قریب تر کیا جائے. ہاں میرے بھائیوں، سچی بات یہ ہے، کل پرسوں امرندر سنگھ لایا گیا اور گردواروں کی مرمتیں دکھائی گئیں. ہم احترام کرتے ہیں گردواروں کا، ہم سڑکیں بناتے ہیں، موٹر وے بناتے ہیں گردواروں کے. ہم پوچھتے ہیں او ظالموں، منافقوں، کیا ہندوستان میں مسجدوں کا احترام ہے؟ کیا امرتسر میں مسجدوں کا، دہلی میں، بمبئی میں، گجرات میں، حیدرآباد میں، ان سارے علاقوں میں، مراد آباد میں مسجدوں کا، قرآن کا، ہماری حرمتوں کا، ہماری عورتوں کا، مسلمانوں کے آئلی نظام کا کوئی احترام کبھی کیا گیا 56 سالوں میں؟ جو ہم یہاں ان کو گردواروں کا احترام دکھا رہے ہیں. یاد رکھیے، جب کوئی قوم اپنے ٹریک سے ڈی ٹریک ہو جاتی ہے تو وہ صرف ایک کافر سے نہیں، اللہ کی قسم وہ سارے کافروں سے جفیاں، محبتیں اور پینگیں ڈالتی ہے اور اللہ اور رسول اللہ کی باغی بنتی. آج ہماری حکومتی، سرکاری، قومی پالیسی اس رخ پر ہے. ہمارا بیچارہ حکمران صدر اول جب جاگتا ہے سویرے بیان داغتا ہے مذہبی انتہا پسندی ہے اور مولوی انتہا پسند ہیں اور دینی جماعتیں انتہا پسند ہیں اور ہم سختی سے نمٹیں گے، آہنی ہاتھوں سے یہ ساری دھمکیاں کن کو سنا کر کن کو لگائی جا رہی ہیں؟ کافروں کو خوش کرنے کے لیے ان کو سنا سنا کر یہ اپنے بھائیوں کو، مسلمانوں کو، محمدیوں کو، پاکستانیوں کو، خون دینے والوں کو، قربانیاں پیش کرنے والوں کو، اس ملک کو استحکام عطا کرنے والوں کو یہ دھمکیاں دن رات دی جا. اور صرف یہی نہیں، ایک ایک کر کے شرع اللہ کا مذاق. صرف یہاں تک آج بات نہیں ہے کہ ہمارے بیچارے مسکین حکمران رائس کو خوش کرنے کے لیے، کونڈولیزا رائس کو خوش کرنے کے لیے ایسے بیان اب دے رہے ہوں. مستقل پالیسی بنا لی گئی ہے، ایک ایک کر کے شرع اللہ، امر اللہ، حکم اللہ، حدود اللہ، کتاب اللہ کا مذاق، استہزاء، تضحیک، ٹھٹھا، مخول، تحقیر دن رات کی جاتی ہے، برملا کی. کیوں ملتانیوں؟ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں موسیقی کی کلاسیں. ہم دہشت گرد ہیں، تم امن پسند ہو. ملکی خزانے سے، پاکستانی روپے سے یونیورسٹیز قائم ہوئی، تم ان یونیورسٹیز میں موسیقی کی کلاسیں کھولتے ہو اور وائس چانسلر غیرت و حیا سے عاری
وہ اس کو پرفارمنس آرٹ کہتا. ہم اس سے آگے جا کے پرفارمنگ آرٹ کے شعبے ڈپارٹمنٹ کلاسیں کھولیں. کیوں بھائی قریشیوں، خاکوانیوں، ہاشمیوں، آج تمہارے یونیورسٹی ملتان کا وائس چانسلر کس کو خوش کرنے کے لیے یہ بیہودہ بیان بازیاں کرتا ہے؟ علماء، مشاہیر، اکابرین و اولیاء کے نام پر یونیورسٹیز قائم کر کے اب وہاں موسیقی کی کلاسیں اور پرفارمنگ آرٹ کی کلاسیں کھول کھول کر روشن خیالی کا اللہ کی قسم یہ ایجنڈا ہے جو صدر پاکستان سے لے کر بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی تک ایک ایگزیکٹو ایڈمنسٹریٹر کو یہ ایجنڈا دیا گیا ہے کہ اس ملک کے ہر گلی کو، ہر کوچے کو، ہر بازار کو، ہر دفتر کو، فٹ پاتھ کو، ایک حصے کو کافروں کے نقشے کے مطابق بنا دو. کیوں بھائی؟ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی قائم ہوئی ملتانیوں تمہاری ڈیمانڈ پر، تاکہ تمہارے بچے وہاں پر گریجویشن، پوسٹ گریجویشن، ہائر ایجوکیشن حاصل کر لیں. اب وہاں کیا کھل رہا ہے؟ موسیقی کن کا شعار ہے؟ ہندو کا بھجن، ہندو کی عبادت، ہندو کا مندر، ہندو کا پنڈت، ان کی دیو داسیاں، ان کی عقیدتیں، عبادتیں ساری موسیقی میں، گانے بجانے میں ہیں. اب ہماری قومی یونیورسٹیز میں بنائے ہوئے وائس چانسلر کافروں کو خوش کرنے کے لیے، مشرفوں کی داد و داش حاصل کرنے کے لیے، گھٹیا ترقیاں پانے کے لیے یہ بیان دے رہے ہیں. یہ باپ ہیں، یہ سرپرست ہیں، یہ معلمین ہیں، یہ مربیان و اساتذہ قوم ہیں. کیا کوشش ہے کہ خالی ریما میرا انڈیا میں جا کے اگر بوسو کنار کر کے آ جائے تو وہ تو فلم اداکار ہیں، اس پر ہندوستان راضی نہیں ہوگا. ہندوستان کو راضی کرو تاکہ پنجاب یونیورسٹی، گولان یونیورسٹی، زکریا ملتان یونیورسٹی، سب یونیورسٹیز، سارے ادارے، سارے دفتر، صوبائی سیکریٹریٹس، مرکزی حکمران سب گڈیاں اڑائے، لڈیاں ڈالے، بسنت منائے، تاکہ یہ ثابت کیا جائے کہ ہم ہندو کی تہذیب، ہندو کا تمدن، ہندو ثقافت، ہندوستان سے محبت رکھتے ہیں. ہمارا کوئی رشتہ عربستان سے، حجاز سے، امت سے، ملت سے، شریعت سے ہمارا کوئی تعلق. ہاں یہ ایجنڈا پر ہے، یہ بلیک اینڈ وائٹ میں ہے، ان کو ڈکٹیشنز ہیں یہ. اور آپ دیکھ لیجئے ایک کر کے دن رات یہی عمل جاری ہے. اللہ کی قسم دن رات وہ تربیت کر رہے ہیں پاک قوم کی پلیدی پر. صحافیوں کے ڈیلیگیٹس، وکیلوں کے ڈیلیگیٹس، فلم سٹاروں کے ڈیلیگیٹس، سیاسی لیڈروں کے وفود اور وزرائے اعلیٰ کے ریسیپروکل وزٹس. اور میرے بھائیوں یاد رکھو، اللہ کی قسم پاکستان اس کھیل کھلواڑ کے لیے، اس سارے دھندہ بیمار کے لیے یہ ملک ہم نے نہیں لیا تھا. یہ ملک اس لیے نہیں بنا ہے، یہ اس ملک کا اندھیر مقدر نہیں ہے. یہ ملک اسلام کا، ملت کا، دین کا، امت کا ملک ہے. اور جماعت الدعوہ اس کو انشاءاللہ ملت اسلام پر، شریعت اسلام پر، امت اسلام کے لیے بیس کیمپ بنانا چاہتے. ہم صاف تنبیہ کرتے ہیں، سناتے ہیں نون قاف کو، جیم دال کو، ہاں پارلیمنٹیرینز کو، سارے نواز و نذیروں کو، یہ ملک تم سیاستدانوں لٹیروں کا نہیں جن کے پیچھے نیب فائلیں لے کے پھر رہی ہو. اللہ کی قسم ہم صاف تنبیہ کرتے ہیں وردی والے جرنیل صاحبان کو، تم وفاق پاکستان میں دفاع کے ملازموں کا یہ حق نہیں کہ تم اس ملک کو اس کی 56 سالہ تاریخ سے ہٹا کر، اس کے ملت اور امت کے سٹیٹس سے ہٹا کر تم اس کو وقتی معروضی حالات کا غلام بناؤ. جماعت الدعوہ ان ساری اسٹریٹجیز کو رد کرے. ہم یہ چاہتے ہیں، یہ دعوت دیتے ہیں، آؤ سارے پارٹیوں کے لوگ، ملک کے اندر جتنی جماعتیں ہیں، انشاءاللہ ہمارا کسی جماعت سے کوئی سیاسی اختلاف نہیں ہے، نہ کسی کے خاکی وردی رینک سٹار سے مخاصمت ہے،
نہ کسی کی کالی ایچکن پارٹی فوٹنگ سے مخالفت ہے. ہماری مخالفت سیاسی نہیں ہے، معروضی نہیں ہے. ہم انشاءاللہ دعوت کے پلیٹ فارم سے ہر مسلمان کو مشرف سے لے کر بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے وائس چانسلر تک ہم سب کو دعوت دیتے ہیں، آؤ، اللہ نے یہ ملک عطا کیا تھا، ہم اس ملک میں اللہ کا دین، اس دین کی ساری بنیادیں، اور یاد رکھیے ہمارے دین کی بنیاد، اسلام کی بنیاد توحید ہے، اللہ رب العزت کی کتاب ہے، محمد رسول اللہ کی رسالت ہے. ہمارے اس ملک کی بنیاد، اس کی اساس کافروں کا انکار ہے، نظاموں کا انکار ہے، گرجے اور مندروں کا انکار ہے، آتش کدوں بت کدوں کا انکار ہے. اقرار ہے تو ایک اللہ وحدہ لا شریک. اور انشاءاللہ ہمارے اندر اس پر کوئی الجھن نہیں ہے. تمہارا کوئی مہمان آئے، تم کہیں مہمان جاؤ تو جا کے بات کیا کہو؟ اللہ اکبر. جا کے بات کافروں کے سامنے وہی رکھو جو تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جاتے ہوئے اور دنیا کو اپنے پاس بلاتے ہوئے دعوت پیش کرتا. اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى. ہماری پارلیمنٹ، ہماری سینٹ، ہماری قومی صوبائی اسمبلی، ہماری ضلعی حکومتیں کس بنیاد پر ہو؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ. میں پاکستان کا کوئی عہدیدار، کوئی ذمہ دار فرد، میرا کھڑے ہونا، میرا بیٹھنا، میرا لڑنا جھگڑنا، بحث و تمیز کرنا، دنیا میں سفارت کاری کرنا، داخلہ خارجہ کے ڈیسک چلانا کس بنیاد پر ہے؟ میں یہ گواہی دیتا ہوں، یہ عقیدہ تمہارے سامنے رکھتا ہوں کہ کائنات کا مالک ایک ہے، اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے. عیسیٰ اس کا بیٹا نہیں ہے، مریم اس کی خدائی میں شریک نہیں ہے، بابا گرو نانک نہیں ہے، گرجا اللہ نے اپروو نہیں کیا، مندر محمد رسول اللہ نے اپروو نہیں کیا، بت صلیب ساری شرک اور کفر ہے، جمہوریت، سوشلزم، کمیونزم سارے کے سارے کافروں کے نظام ہیں. میں پاکستان کا انسان، چاہے وہ صدر ہو، چاہے ملتان کا حامی ہو، میرا عقیدہ یہ ہے، میری دعوت یہ ہے، میری زندگی یہ ہے اور میری موت اس پر ہے. یہ ان کو برا لگتا ہے، کہتے ہیں نہیں، اس سے تو امریندر روٹھ جائے گا، اس سے تو کونڈولیزا رائس واپس مڑ جائے گی، اس سے تو امریکہ کرسی چھین لے گا، اس سے تو پھر ہماری گڈی نہیں چڑھے گی، سیاست نہیں چمکے گی. اللہ کی قسم کوئی مجبوری نہیں ہے. یہ سب حکمران اپنی بد فطرتی کے باعث اسلام پر دہشت گردی اور بنیاد پرستی اور انتہا پسندی کی گالیاں دے کر دراصل مقصد کیا چاہتے ہیں؟ کافروں کو خوش کر کے اپنی کرسی لمبی کر، اللہ کے دین کو لپیٹ کر اس دنیا کو امریکہ کی رہین رکھیل بنانا، اللہ کے بندوں پر اللہ کے دشمنوں کے نظام مسلط کرنا، نافذ کرنا. وہ نظام حکومتوں سے لے کر عدلیہ تک، مقننہ تک، انتظامیہ تک، فائنانس ڈویژن تک، بزنس سینٹر کلچر تک، ہمارے سارے کے سارے جتنے ڈیسک، جتنی پالیسیاں، جتنی وزارتیں ہیں، اللہ کی قسم ایک ایک کر کے دیکھتے چلے آؤ. صدر پاکستان کے قلمدان سے چلو صوبے کے وزیر اعلیٰ تک، تمہاری تعلیم، تمہاری سیاست، تمہاری ایجوکیشن، تمہارا اکنامکس، تمہارا بینکنگ سسٹم، تمہارا کمیونیکیشن، تمہارا واٹر پاور، ایک ایک چیز ان ظالموں نے کافروں، یہودیوں، عیسائیوں کے ہاتھوں، ان کی کمپنیوں کے پاس، ان کے اداروں کے پاس گروی رکھ دی ہے، رہن رکھ دی ہے، غلام بنا. نہیں چلانا آیا ان کو ملک، نہ یہ بچا سکے، نہ اس کو قائم رکھ سکے، نہ اس کو اسٹیبلش، اسٹیبل کر سکے. یہ کوئی شدت نہیں ہے. آپ دیکھ لیں دن رات، اللہ اکبر، ایجوکیشن پالیسی، ایجوکیشنل سسٹم. آج بہت زور لگایا انہوں نے جب انہوں نے دیکھا
کہ اللہ کے فضل و کرم سے اسلامی جماعتیں، دینی جماعتیں، جہادی افراد وہ ایجوکیشن میں، نظام تعلیم میں کافروں کے مخلوط ملحدانہ لادین نظام تعلیم کو قبول نہیں کرتے، تو بالآخر انہوں نے ڈائریکٹ ایکشن کے تحت اس ملک حنیف پر، اس ملت اسلام پر، وطن عزیز پر آغا خان فاؤنڈیشن کا ایک ملحد سیکولر لادین کافرانہ نظام مسلط کیا۔ کیوں؟ اللہ اکبر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا اب وہ تعلیم کو عام کرنا، تعلیم کو سرکاری کرنا، تعلیم کے حوالے سے بچوں پر خرچ کرنا، ان کو کتابیں اور فیسوں میں رعایت دینا اور ان کے لیے اسکول کھولنا، اور اب ساری سہولتیں، ساری کی ساری آسانیاں اور مراعات کے منافقانہ خوشنما پیکج دیے جا رہے ہیں۔ اب جب آغا خان فاؤنڈیشن ادارہ بنا کر، بورڈ بنا کر اس ملک کی تعلیم کو، تعلیم جو اساس ہے، جو بنیاد ہے، جس سے ذہن سازی ہوتی ہے، جس سے تربیت ہوتی ہے، قبلہ و کعبہ بنتا ہے، بندہ مسلمان بنتا ہے، ایک صالح انسان بنتا ہے، ایک فلاحی معاشرہ استوار ہوتا ہے، اس تعلیم کو پکڑ کے آغا خان فاؤنڈیشن قائم کر کے آج صدر پاکستان نے بیان داغا، ساری قوم رو رہی ہے، چیخ رہی ہے، پر صدر نے بیان داغا، جنگ نے اس کو نشر کیا۔ آغا خان فاؤنڈیشن عین قومی تقاضوں کے مطابق ہے۔ ہم انتہا پسند ہیں، ہم سے دہشت پھیلتی ہے، تم متنازعہ، غیر متفقہ۔ آغا خان کون ہے؟ متنازعہ، علی الاقل جو بات ہر پاکستانی ہر ڈیسک پر کہے گا، ہر فورم پر کہے گا، آغا خان کریم پرنس آغا خان متنازع ہے، اس پر جھگڑا ہے، اس پر سوالیہ نشان ہے، وہ ایک مخصوص طبقہ فکر کا امام ہے، وہ ملحد انسان ہے، سیکولر لادین ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے ایک ساحل پر ننگے بدن خالی جانگیے میں ایک بدکار ننگی عورت کے ساتھ اس کی چھپی تصویر پورے ملک نے دیکھی ہے۔ ایک طرف اس کا ملحدانہ نظام تعلیم، دوسری طرف اس کا بے حیا کردار، یہ ہے آغا خان۔ بھائی تم پاکستان میں امن چاہتے ہو تو پھر اس ساری قوم کو، جس میں مختلف طبقہ فکر ہیں اور ان کے اندر کتنے اختلافات ہیں، مگر وہ سارے کے سارے حیادار ہیں، تم ان سارے پاکستانیوں کو ایک بدکار و فاحش کے بنائے ہوئے بورڈ پر کیوں مجبوراً پابند کر رہے ہو؟ مگر اسمبلی، صوبائی اور قومی اور سینٹ اور ہماری پارلیمنٹ، سارے عوامی بت، کوئی ایک بت بھی کبھی بت بھی بولا ہے پاکستانیوں، ملتانیوں، کوئی ایک بت بھی اللہ کی قسم اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس قوم کو غار حرا میں اللہ کا دیا ہوا نظام تعلیم، ربانی، روحانی، وحدانی، توحیدی نظام تعلیم، اس کے حق میں کوئی ایک مضبوط طاقتور آواز۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، وہ میکالے نے نظام دیا تھا، بات غلط رہی، اس میں تو انگریزی ہے، میتھمیٹکس ہے، تھوڑا بہت انٹرسٹ ہے، تھوڑا بہت پوئٹری، آرٹ، کلچر ہے، بات نہیں بنی۔ ڈائریکٹ فری سوسائٹی، فری سیکس، جنسی بے حیائی، آوارگی، اخلاقی انحطاط، یہ سارے کے سارے شیطان کے ہتھیار، اسرائیل اور امریکہ کے ہتھیار۔ وہ کہتے ہیں یہ اس قوم پر ڈائریکٹ ایکشن نہیں کر سکے۔ 56 سال میں بھی انجینئر بھی جہاد کو گیا، ڈاکٹر بھی جہاد کو گیا، عبد القدیر نے پوری دنیا میں دھماکہ کر دیا، نیوکلیئر فزکس کی دنیا میں زلزلہ بپا کر دیا، ایٹمی ٹکراؤ میں، ایٹمی دوڑ میں وہ پاکستان کے لیے ٹرافی ون کر گیا۔ محمدیوں نے توحیدی ایٹم بم دنیا میں کھڑا کر دیا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں فزکس، کیمسٹری، نیوکلیئر، فلاں سائیکالوجی وغیرہ وغیرہ سب کارگر نہیں ہو سکے۔ اب وہ کہتے ہیں لاؤ جناب،
پرنس کریم آغا خان کو وہ ساحلوں میں کچھے جانگیے پہن کے ایئر ہوسٹسوں کے ساتھ ننگے گھومنے والے وہ اس قوم کو نظام تعلیم دیں گے تاکہ ہاشمیوں خاکوانیوں کے بچے جو نیک ماؤں نے پرانی سگڑ برقے والی چادروں والی ماؤں نے قرآن پڑھا کے پرائمری تک دین سکھا کے ہائر ایجوکیشن میں بھیجنے ہیں، اب ان کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے، بدکار کرنے کے لیے، جنسی طور پر آزاد کرنے کے لیے، معاشرے میں مادر پدر آزاد بنانے کے لیے، حلال و حرام کے تصور کو بالکل کالعدم کرنے کے لیے اب یہ نظام تعلیم۔ اور کون دے رہا ہے؟ آپ جا کے پوچھو، قاف لیگ کو الگ کرو، چودھری شجاعت صاحب کے پاس جاؤ، محترم چودھری صاحب آپ قاف لیگ کے صدر ہیں، پارٹی گورنمنٹ کا آپ نے ڈھونگ رچایا ہے، پارٹی کے آپ لیڈر ہیں، صدر ہیں، قائد ہیں، ڈکٹیٹر ہیں، کیا آپ چاہتے ہیں، کیا آپ کے والد محترم چودھری ظہور الہی چاہتا تھا، کیا آپ کے گھروں کا یہ ذہن ہے کہ آغا خان کی فاحش ملحد سیکولر ایجوکیشن پالیسی اس محمدی اسلامی ملک پر تھوپی جائے؟ یقیناً کہے گا نہیں۔ آؤ شاہ جیونا کے گدی بردار فیصل صالح سے پوچھ لو، کیوں بھائی فیصل صالح وہ گدیوں اور مزاروں اور درگاہوں اور خانقاہوں اور اولیاء کے وارث بننے والوں، تم یہ چاہتے ہو کہ سیکولر ملحد لادین نظام تعلیم آغا خان کا تمہارے شاہ جیونا پر، تمہارے بیٹوں بچوں پر، اس نسل پر لاگو کر دیا جائے؟ یقیناً اگر غیرت و حیا ہوگی تو سابق وزیر داخلہ کہے گا نہیں۔ پھر کون ہے؟ اور کیا گیم ہے؟ پیچھے چھپے کون سے ہاتھ ہیں؟ زبیدہ جلال کیوں ٹریپ ہوئی تھی؟ اب جاوید اشرف قاضی کس کی نوکری کر رہا ہے؟ ساری قوم چیخی چلائی، ہڑتالیں ہوئیں، کالم لکھے گئے، آوازیں بلند ہوئیں، تبدیلی پالیسی میں کیوں نہیں آئی؟ انہوں نے چپکے سے 260 ملین روپے تھمائے اور کہا آغا خان کی پالیسی۔ کونڈولیزا رائس نے بیان میں کہا زبیدہ ہمارے پاس آئی تھی، ہم نے اس کو یہ باقاعدہ حکم دیا ہے، اس نے اتفاق کیا ہے، ہم کیرٹ اینڈ سٹک کا رول پاکستانیوں سے کھیل رہے ہیں، گاجر بھی دیتے ہیں، لاٹھی بھی دکھاتے ہیں۔ 260 ملین روپیہ لے کر ایجوکیشنل ڈیسک پر ہم نے اپنی پوری ایجوکیشنل پالیسی، چاہے اس میں کتنی قباحتیں تھیں، ضلالتیں تھیں، جہالتیں تھیں اس میں، پر اللہ کی قسم اس میں وہ برائیاں نہیں تھیں، اتنی بدکاری کا سیلاب طوفان نہیں تھا جو آج آغا خان ایجوکیشن فاؤنڈیشن ادارے بورڈ کے اندر۔ وہ لاگو ہوگا فوراً بیکن ہاؤس، سٹی سکولز، یہ بڑے بڑے ادارے، اور اس کے ساتھ ساتھ گلی گلی انگریزی کے چسکے خور لٹل اینجل جیسے، ٹوئنکل سٹار جیسے چھوٹے ادارے سارے بھاگ نکلے یہ آغا خان میں رجسٹریشن کروا۔ بیچارے عمران مسعود صوبائی وزیر تعلیم نے کچھ دن ڈٹا وہ، مگر بالآخر اس کو بھی آنکھیں دکھائی گئیں، اب وہ بھی ان کی قصیدہ خوانی کرنے لگے ہیں۔ سب جانتے ہیں بیچارے کس کے حکم پر، کس کے اشارے پر، کتنی مجبوری میں وہ اٹھ کے ان کی پھر قصیدہ خوانیاں شروع کر۔ یہ سب کس پالیسی کا حصہ ہے؟ پاکستان اس کے اندر سے دیکھو، حالانکہ پہلا نظام تعلیم کوئی اسلامی نہیں تھا، سب جانتے ہیں وہ بھی سیکولر تھا، اس میں بھی میکولے تھا، اس میں بھی سود تھا، اس میں بھی حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں تھی، اس میں بھی کافروں کی برتری، سپیریورٹی، ان کا گلیمر، ان کی عزت و احترام، ان کے سارے قاعدے قانون، لٹریچر، آرٹ، پولیٹیکل سائنس، اکنامکس سب انہی کا تھا، مگر اس کے باوجود اس میں ڈائریکٹ سیکس، جنس، بدکاری اس قدر نہ تھی، لہذا یہ نظام اب لاگو کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں اسلامیات کا ایک لیول تھا،
اور اس لیول کو بڑھانے کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے دینی جماعتوں کا اور مرکز الدعوہ والارشاد کا ایک رول تھا. نواز شریف کے زمانہ میں اس میں سورتوں کے اضافے کیے گئے, قرآن کا ٹیکسٹ شامل کیا گیا, تاریخ کا حصہ اس میں اضافہ کیا گیا, اسلامی تہذیب, تاریخ, تمدن, ثقافت, خد و خال, یورپ سے ہماری لڑائیاں, ہندوؤں سے لڑائیاں, مطالعہ پاکستان کا چیپٹر, سوشل سٹڈیز کا چیپٹر, اب وہ سارا گھٹا کے, سکیڑ کے, سمیٹ کے, اس کی جان نکال کے, توبہ انفال کی آیتیں ایک ایک کر کے اس میں ایکسکلیوڈ کر کے اب اس کے اندر اسلامیات کو منیمائز اور آرٹ اور کلچر اور سیکس اور بےہودگی فری سوسائٹی کو بھر دیا. اور صدر صاحب کو کہہ دیتے تم ذرا ڈانٹ دو نا, تم ڈانٹ دو گے تو ایم ایم اے بھی بیٹھ جائے گا, مولوی بھی سارے دبک جائیں گے, جماعتیں بھی ساری چپ کر جائیں گی. کیوں؟ سارے جمہوریت کی پچ پر کاسا گدائی لے کے وزارت, سفارت, کرسی, اسمبلی, سینٹ, پارلیمنٹ بھیک مانگنے والے. ہاں بت ہے یہ, بت, اللہ کی قسم بت ہے یہ شرع اللہ کے مقابل. اور شروع دن سے پاکستان کو اس بت پرستی میں ڈبویا گیا. شروع دن سے اس کی بسم اللہ, اس کی شروعات, اس کی بنیاد سب پاکستانیوں نے, سیاسی جماعتوں نے اللہ کی قسم غلطی پر اللہ کی بغاوت پر رکھی. پاکستان کس نے بنایا تھا؟ یہ کسی جمہوری عمل سے آیا؟ اس کا پہلا گورنر جنرل تھا, کوئی کانسٹیٹیوشنل یا پارلیمنٹری ڈیموکریسی سے الیکٹڈ آدمی نہیں تھا. آپ کسی کو پوچھ سکتے ہیں وہ غلط تھا کہ صحیح تھا. اور جمہوریت کے کلچ میں پھنسے ہوئے پاکستانیوں, تمہارا پہلا حکمران قائد اعظم محمد علی جناح تھا. اور کیا سٹیٹس تھا ان کا؟ کسی پول سائنس کے طالب علم کو پوچھو قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمہ کا پاکستان پر کیا سٹیٹس تھا, کہے گا فرسٹ گورنر جنرل. کیوں بھائی, جمہوریت میں کوئی گورنر جنرل ہوتا ہے؟ او ظالموں, اب جمہوریت کو پیٹتے ہو, تمہارا پہلا حکمران جمہوری تھا. کتنے نام پیش ہوئے تھے؟ غلطیاں اسی وقت سے شروع کی ہیں پاکستانیوں, ہم نے اسی وقت سے شروع کی. ہم نے ملک کی بسم اللہ غلط کی ہے. جب اللہ نے ہمیں ملک دیا, ہمارے اوپر واجب تھا کہ ہم کتاب اللہ کو آگے لاتے. ہم نے نہیں اس کو آگے کیا. 56 سال اب انہوں نے آغا خان کو آگے کر دیا ایجوکیشن بورڈ بنا کر. ذہن غلامانہ دیا گیا. قائد اعظم تمہارا فرسٹ گورنر جنرل تھا. اس کے بعد گورنر جنرل کا نظام جمہوری پچ سے قطعاً مختلف ہے. تمہیں اس وقت اس کے جانشین نامزد کرتے وقت پارلیمنٹری ڈیموکریسی, کانسٹیٹیوشنل برطانوی ڈیموکریسی کفر میں ڈوبی ہوئی, اللہ کی بغاوت میں, محمد کی عصیانی میں ڈوبی ہوئی جمہوریت سے توبہ کر کے اسی وقت پاکستان کو مجلس شورا کے نام پر ایک شورائی اسلامی حکومت پر اسٹیبلش کرنا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج یہ ذہن, یہ تربیت پھر لائی جائے قوم کی. قوموں کی تاریخ میں 50 سال کوئی بڑا عرصہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے تم نے غلطی کی, اللہ کی قسم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ کے وفات کے بعد اس پاکستان کی حکومت کے نظم و نسق کو چلانے کے لیے جو ٹیم حاکموں کی منتخب کرنا تھی, اس کا نظام, اس کا طریقہ, اس کی ٹرمینالوجیز, اس کے عہدیدار, سب کچھ قرآن سے, حدیث سے, اسلامی شورائیت سے, اسلام کے نظام مشورہ سے, خلفائے راشدین کے نظم و نسق سے لے کر ہم کو یہ ملک کھڑا کرنا.
مگر کہو تو ذرا مسلم لیگ کو تب یہ شعور تھا یا اب یہ عقل ہے؟ یہ نونیوں قافیوں کو آج تک یہ شعور آیا؟ اسلامی نظام حکومت، طرز حکومت، کوڈ آف بزنس، رولز آف بزنس کیا ہونا چاہیے تھے؟ آج روتے ہیں سارے اللہ کی قسم بیٹھ کر، کوڈ آف کنڈکٹ پر بحث ہو جی، رولز آف بزنس طے کیے جائیں۔ او ظالموں، بسم اللہ غلط کرنے والوں، سب سے تلخ سچ، کڑوا سچ یہ ہے، اللہ کی قسم تم نے پاکستان کی بسم اللہ اپنے ہاتھوں سے عمدن غلط کی۔ ہمارے پاس ہمارا قرآن ہے، ہمارے نبی کا فرمان ہے، محمد رسول اللہ جیسے اللہ کے نبی تھے ویسے مسلم امہ کے حکمران تھے، ان کے جانشین ابو بکر و عمر و عثمان، علی، حیدر، کرار تھے۔ ہمارے پاس خلافت ہے، ہمارے پاس اسلامی تاریخ ہے، تمدن و ثقافت ہے، ہمارے پاس پورا مکمل سیٹ اپ ہے، اللہ کے فضل و کرم سے کوڈ آف کنڈکٹ ہے، ہمارے پاس رولز آف بزنس ہے، جس کو تم آج دہشت گردی، شدت پسندی، انتہا پسندی کہتے ہو، اور جا کے گرتے ہو ابراہم لنکن پر، ونسٹن چرچل پر، اور آئزن ہاور پر، اور امریکہ کے صدارتی نظام پر، اور برطانیہ کے پارلیمانی وزارتی نظام پر جا کے گرتے ہوتے، سجدہ ریز ہوتے ہو کافروں کی چوکھٹ پر، یہودیوں کی دہلیز پر۔ اب یہ کہہ دو دیکھو جی تم نے بڑی اشتعال انگیزی پھیلا دی ہے، تم نے 56-57 سال میں تم نے یہ کر دیا ہے، تم نے وہ کہہ دی۔ او ظالموں، تم نے اللہ کو ناراض کیا، رسول اللہ کو ناراض کیا، قرآن کو بند کیا، کتاب کو تم نے الماریوں میں مقفل کیا، تم نے چوڑے عیسائیوں سے اپنی تربیت لی، کافروں، یہودیوں سے، باغیوں، طاغیوں سے، اللہ کے عاصیوں سے تم نے اپنی تعلیم، سیاست، حکومت، سیکریٹریٹس، کوڈ آف کنڈکٹ، رولز آف بزنس، جب 56 سال اس امت محمد کے تم نے برباد کی۔ تم کو تو اللہ کی قسم ترانے لکھنا نہیں آیا، ترانہ بنانا نہیں آیا، ہم سے کہتے ہو تم پر بغاوت کے مقدمے ہونے چاہیے۔ اللہ کی قسم تم پر تو ہو چکے ہیں، آسمانوں سے مقدمے FIR درج ہے، تم سزاؤں کا انتظار کرو۔ تمہارے پاس تو جو قومی ترانے ہیں اللہ کی قسم ان میں عقیدہ، توحید، حاکمیت الہیہ، اللہ کا دین، ان میں اس کا بیان نہیں ہے، نام و نشان نہیں۔ دیکھ لو، بیٹھ جاؤ، جوڈیشری کو اکٹھا کر لو، لیگل برانچ کو لے آؤ، وفاقی شرعی عدالت کو لے آؤ اور پڑھو اپنے ترانوں کو۔ کہو تو تم نے اللہ کا دین، اس کی شریعت، اس کی الوہیت، اس کے نبی کی رسالت کا کوئی عہد و اقرار اپنے نیشنل اینتھمز میں ڈالا؟ تمہارے تو اپنے پرچم ہے، پرچم ستارہ و ہلال، راہبر ترقی و کمال، ترجمان ماضی شان حال، جان استقبال، آخر میں ایک لفظ لائے، سایہ خدا ذوالجلال۔ اللہ کی قسم ہم اپنے ترانے میں اللہ نہیں لا سکے، اللہ کا لفظ نہیں لا سکے۔ خدا ایک مشترک لفظ ہے، اللہ مسلمان کا ممیز، ڈسٹنگوشڈ، ممتاز لفظ ہے، اللہ جسٹیفائیڈ لفظ ہے، اپرووڈ لفظ ہے۔ خدا وہ خدا کا ترجمہ گاڈ کرتا ہے، آتش پرست اہرومن خدا کا ترجمہ کرتا تھا، آتش پرست یزداں خدا کا ترجمہ کرتا تھا، ان کا خدائے خیر تھا، ایرانیوں کا، آتش پرستوں کا خدائے شر تھا، اور یہ اپنے ڈالر پر لکھتے ہیں ان گاڈ وی ٹرسٹ، ہمارا تو اللہ ہے، ہم اس کا لفظ تک نہیں لا سکے اپنے طرح۔ قوم، ملک، سلطنت، اور اب کہتے ہیں نہیں، ہندو پیارا ہے، سکھ پیارا ہے، کنڈولیزا پیاری ہے، بش ہماری جان ہے۔ تب حفیظ جلندری کو کہاں لکھ دے ترانہ، ہمارے پاس ترانہ نہیں۔ او ظالموں، اللہ کی قسم ترانہ تھا انصاریوں کے پاس،
محمد رسول اللہ کے استقبال کے دن محمد رسول اللہ ہجرت کر کے مدینہ کو عازم سفر ہوئے. مدینہ منورہ کے بچے اور بچیاں ٹیلے پر کھڑے ہو گئے. استقبالی بچے آئے. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. اللہ کی قسم عقیدے کا ترانہ یہ. اور صوبائی وزیر اعلیٰ صاحب پاکستان کی محمدی بچیوں کے ہاتھ میں بھارت کے جھنڈے پکڑا کر امرندر سنگھ کا استقبال کرتے ہو. اللہ کی قسم مدینہ کی بچیاں اکٹھی ہو کر محمد رسول اللہ کا استقبال کرتے. اور کیا ترانہ تھا بچیوں کی زبان پر, انصاریوں کی بیٹیوں کی زبان پر. طلع البدر علینا, چاند طلوع ہوا ہے مدینہ پر, چاند طلوع ہوا ہے. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع, یہ وداع کے ٹیلوں کے پار سے چاند طلوع ہوا ہے دنیا پر. اللہ اکبر. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. ہمارا ترانہ ہمارا ایمان عقیدے کا اظہار ہے. کیا ترانہ ہے؟ جب تک یہ داعی اللہ کے لیے پکارتا رہے گا ہم پر اس داعی کی دعوت پر اٹھنا واجب ہو. وجب الشکر علینا, واجب ہوا اطاعت ہم پر. کب تک؟ ما دعا للہ داعی, جب تک داعی عالم سرور عالم اللہ کے لیے ہمیں پکارتا رہے گا ہم پر اٹھنا واجب ہوگا. ہم اس ترانے میں یہ اظہار کرتے ہیں, اس ایمان کا اعلان کرتے. ایھا المبعوث فینا, ایھا المبعوث فینا. اللہ اکبر. مکہ سے آنے والے, اے ہمارے اندر مبعوث ہونے والے, ایھا المبعوث فینا, اے داعی عالم سرور عالم رحمت للعالمین رسول العالم ساری دنیا کا رسول, ایھا المبعوث فینا, آسمانوں سے ہمارے اندر نازل ہونے والے اتارے جانے والے. جئت بالامر المطاع, تو ایسی شریعت, ایسا حکم, ایسا منہج, ایسا کوڈ آف کنڈکٹ لے کے آیا ہے مطاعی, جس کی اطاعت کی جائے گی. تو حکم دے گا ہم تیری مانیں. اب ہم قوم, ملک, سلطنت, اب ایک ایک کر کے ملک کے ٹکڑے قوم کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. اور سلطنت کا تو نام و نشان نہیں, کیونکہ سلطنت تو سلطے اور سلطان کے ساتھ ہوتی ہے. وہ تو سارے کونڈولیزا رائس کے سامنے سجدہ ریز ہونے کو تیار کھڑے. کیوں بھائی؟ بسم اللہ غلط کی, اللہ کی قسم ہم نے بسم اللہ غلط کی. کلمہ حق یہ ہے, ہم نے اس ملک کے پاک کی, اس وطن پاک کی, اس پاکستان کی, اس کے انسٹال ہوتے وقت, اس کو کھڑا کرتے وقت ہم نے اس کی بسم اللہ اللہ پر, اللہ کے رسول پر, اللہ کے دین پر, شریعت پر, مجلس شورا پر, اسلامی حاکمیت پر, اسلامی امارت پر, اسلامی خلافت پر, اللہ کے دین پر, حدود اللہ پر, شرع اللہ پر, عدالت اسلامی پر, انتظام و نظم و نسق اسلامی پر ہم نے اس کی بسم اللہ نہیں کی. ہم نے تو فوراً بھاگ بھاگ کے UN پلید کے اندر جا کے کہا ہمیں جھنڈا, ترانہ, کانسٹیٹیوشن یہ لے آئے ہیں جو تم نے پڑھایا تھا, اس کو اپروو کر کے ہمیں گرین سگنل دے دو, قرضے ایشو کر دو, پیکج ڈیل کر لو, جلدی جلدی وزارتیں قائم کر دو, ہمارے سارے شعبے کھڑے کر دو. اللہ کی قسم ہم تو وہ مسکین بیچارے تھے کہ ہمارا پہلا CNC فوجوں کا سالار انگریز بے ایمان تھا. اور ہمارا خزانہ, اقتصاد, انٹیریئر, ڈیفنس سب اسی طور و طریق پر تھا جو برطانیہ پلید نے اول اور اس کے بعد 3 4 5 سال میں ہم نے کہا نہیں اب برطانیہ سے شفٹ ہو کر امریکہ کی طرف لے جاؤ, ہمیں تو تھڑا چاہیے سجدہ کرنے کو. اور تب سے ہم پجاری ہیں UNO کے, یونیسیف کے, یونیسکو کے, WTO کے, WHO کے, IMF کے,
ان کافروں کے، جینوا کی عدالتوں کے، ان عالمی جگوں کے، یہودیوں عیسائیوں کے اللہ کی قسم کاسا لیس ہیں، غلام ہیں، بکاری ہیں. ہم نے کانٹریکٹ سائن کیے ہیں، ہم نے نوکریاں پکی کروائی ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو بیچ کر. لہذا دیکھ لو، عدالتی نظام، حدود اللہ رد، اور ہمارے اپنے بنائے ہوئے قانون نافذ. کیوں بھائی؟ پارلیمنٹ میں، اسمبلی میں بل آئے گا، فوراً پاس ہوتا جائے گا، مگر وہ بل شریعت کا ہو، حدود اللہ کا ہو، شرع اللہ کا ہو تو وہ ایڈجرن ہو جائے گا، وہ ملتوی کر دیا جائے گا. جاؤ 1956 کو لے لو، 60 میں آ جاؤ، 65 میں آ جاؤ، کنونشنل لیگ، ایوب خان کی لیگ، مسلم لیگ، فدا لیگ، جونیجو لیگ، نواز لیگ، ساری لیگیں ہیں. اللہ کی قسم کوئی اسمبلی، کوئی ایک ٹینیور، کوئی ایک کورم، ایک حکم اللہ کا اس ملک پر نافذ نہیں کرتا. اور اب آ گیا آخر میں ٹرافی ہولڈر، وہ کہتا ہاتھ کاٹ کے قوم کو ٹنڈا کر دوں، برقع پہن کے عورت کو پاگل بنا دوں، اگر تم سے نکر میں لڑکی نہیں دیکھی جاتی تو آنکھ بند کر لو، تمہارا دل کہیں نہیں، تمہارا دل نہیں بہلتا تو آؤ بسنت میں گڈی اڑا لیں. یہ ہے سنجیدگی، قوم کی سرپرستی، اس ملک کی بقا اور استحکام کی اسٹریٹجی پتنگوں میں. اس لیے حاصل کیا گیا تھا یہ ملک. انشاءاللہ جماعت الدعوہ اس ملک کو اس کے اصلی خطوط پر، اللہ اکبر، وہ خطوط جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے، شاہ اسماعیل شہید سے، اللہ کی قسم لاہوریو، یہ امرندر سنگھ کل آیا، تم نے اس کو اخباروں میں ٹاپ پر جگہ دی. تم کو یہ یاد ہے کہ شاہ اسماعیل کا قتل ان سکھوں نے کیا؟ تم کو یاد ہے 47 میں تمہاری بیٹیوں کی عصمتوں کا نیلام ان سکھوں نے عام کیا؟ کوئی ایک بات، کوئی ایک لحاظ، کسی بڑی پگڑی داڑھی کی شرم، حیا؟ کہاں ہے وہ دو قومی نظریہ جس کی بنا پر محمد علی جناح ہندوؤں سے لڑا تھا، ہندوؤں سے؟ گاندھی اور نہرو کہتا تھا ہندو مسلم بھائی بھائی، محمد علی جناح کہتا تھا نہیں، ہم دو قومیں ہیں، یہ دو نظریے ہیں، یہاں بسنے والی دو طاقتیں ہیں، ان دونوں کا اکٹھا رہنا، ان کا کو ایگزسٹنس، ان کا کو آپریشن، ان کا وجود، تعاون، یہ ناممکن، محال، مستحیل ہے. ہم کٹ جائیں گے مگر ملک الگ بنائیں گے. کہاں ہے آج جب تم چوٹالہ کو، امرندر سنگھ کو آگے بڑھ بڑھ کے جفیاں ڈال؟ ہماری دعوت کوئی اشتعال کی دعوت نہیں ہے، اللہ کی قسم. ہماری دعوت کوئی فرقہ واریت کی دعوت نہیں. ہم کسی حنفی بریلوی کو وہابی سنی سے نہیں لڑاتے. ہم تو کہتے ہیں سارے مسلمانوں آؤ اللہ کے دین پر، شرع اللہ پر، کتاب اللہ پر آؤ. تمہارے اپنے فرقے، اپنی مسجدیں، اپنے مسئلے، اپنے مولوی، اپنی فتنے، لڑائیاں، سب ہم تم کو تمہاری ساری قباحتوں کے ساتھ قبول کرتے ہیں، پر اللہ کے واسطے تم ہندو کے خلاف، یہودی کے خلاف، عیسائی کے خلاف، سیکولرزم کے خلاف، جمہوریت کے خلاف، کافروں کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. اللہ کی قسم ہم تم کو اپنا بھائی بناتے ہیں اس لیے کہ تم قومی مشترک دشمن کو دشمن مان لو. ہمارے پاس کوئی ایک مثال نہیں انشاءاللہ کہ دعویٰ کا کوئی کارکن کسی شیعہ سے، کسی سنی سے، کسی بریلوی سے، کسی فرقے سے کبھی لڑا ہو. اور اللہ کے فضل و کرم سے تمہارے پاس کوئی ایک مثال نہیں ملے گی کہ ہمارا کوئی مجاہد کسی ہندو سے کبھی دبا ہو. ہاں، نقطہ نظر کا فرق ہے. تم ٹریک سے ہٹ رہے ہو، تم پاکستان کی پالیسیوں سے تم ودرا سٹیپ بیک ہو رہے ہو، بیک آؤٹ مار رہے ہو.
اور یاد رکھو یہ سب سازشیں ہیں، اللہ کی قسم یہ کانسپیریسیز ہیں. ان بیچارے حکمرانوں کو، بدھوؤں کو ککھ پتہ نہیں ہے، ان کے بڑے بڑے خوفناک جال ہیں. دیکھ لو، صرف ایک پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مسئلہ کشمیر تھا، جہاد کشمیر تھا، ملتان نے جہاد میں اپنے بیٹے دیے ہیں. یہاں پر بات کرنا ٹاپک سے باہر کی بات نہیں ہے. الحمدللہ ایک ایک محلے میں 2 3 شہید ہیں، سمیج آباد کے، ملتان کے، شجاع آباد کے، جلال پور کے. آج بھی شام کو ہم اپنے بھائی ابو حذیفہ محمد صابر کا جنازہ شہید کا پڑھ کے آئے ہیں. بات کرنے کا حق رکھتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. مسئلہ کشمیر کو لے لو، ایک ایشو، ایک مسئلہ. کشمیر کے اندر ہندوستان نے فوج اتاری، پاکستان سے مجاہدین اٹھے، انہوں نے کشمیریوں کی مدد کی. 10 سال جا کے لڑے، 10 لاکھ فوج کے مقابل چند ہزار مجاہدین لڑے. گوریلا لڑائی، برف پوش وادیوں میں لڑائی، قربانی کی داستان رقم ہوئی، دنیا دنگ رہ گئی. اللہ کی قسم 65 سے 75 تک ڈائری آف ویتنام پڑھ لو، ساری ڈائری ویتنام کی پڑھو، امریکہ اور ویتنام گوریلا جنگ میں. اور اللہ کی قسم سری نگر، جموں، کپواڑہ، ڈوڈا، بارہ میں لشکر طیبہ کے اور حزب المجاہدین کے جہاد کی داستان پڑھ لو. اللہ کی قسم ہر پڑھنے والا کہے گا انالیسس کر کے کہ ڈائری ویتنام وار کی تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کی قسم جو قربانیوں کی داستان اس جہاد میں. اس کے پیچھے تو چین اور روس تھا امریکہ کے خلاف، اس کے پیچھے امریکہ، روس، انگلستان سارے مل گئے مجاہدین کے خلاف. کلیجہ شک ہوتا ہے اللہ کی قسم ان شہیدوں کے، ان کے معرکے، ان کی واقعات، ان کی وصیتیں، ان کی کارگزاریاں، ان کے فدائی ایکشن. دنیا تنگ رہ جاتی ہے. گوریلا وار کے جرنیل انگشت بدنداں پینٹاگون میں بیٹھ کے سر پھوڑتے ہیں کہ یہ کس قسم کے دیوانے لوگ ہیں. اللہ اکبر. اور اللہ نے دکھایا کہ یہ مجاہدین اٹھ کے گئے، قربانیاں دیں، جانے سے پہلے وصیت لکھ گئے کہ میں واپسی نہیں آ رہا ہوں، جنتوں کو جا رہا ہوں. جب یہ پرچہ تیرے پاس ہوگا میری ماں تو تیرا خون اللہ کی جنت میں ہو. چلو حکومت بیچاری، مشرف صاحب کی مت کی ماری حکومت، قبضہ کیا، پابندی لگائی، شیخیاں بھگاری. ہم بڑے امن کے مامے ہیں، تم بڑے دہشت گرد ہو، تمہارے جہاد کشمیر سے ٹینشن ہوتی ہے، ایشیا میں امن کو خطرہ ہے. اللہ اکبر. جب مت ماری جاتی ہے نا، سنبھلتا اپنا گھر نہیں، ایشیا پورے کا ٹھیکہ لے لیتے. او ظالمو، تم بھلا ہو اس قابل ایشیا پورے کی بات کرنے والا. اللہ کی قسم ایشیا پورے پر، سارے بر صغیر پر، جنوب ایشیا پر آنے والا تھا مجاہد غزنوی محمود تھا. اللہ کی قسم غوری شہاب الدین تھا، قطب الدین ایبک تھا، محمد تغلق تھا. یہ تھے ایشیا کے سوچنے والے.